بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کا صحابی 120 تازیانے لگائے حاکم نے، لیکن دیکھا اس کا چہرہ مرجھایا نہیں، ابھی بھی اس کے چہرے پہ خوشی ہے۔ اس نے غصے میں پھر کسی اور کو بلایا، پھر 100 کوڑے لگوائے، صرف اس لیے کہ اس کا چہرہ مرجھا جائے، اس کا چہرہ ابوس ہو جائے، لیکن ان کے چہرے پہ خوشی ہے۔ جناب جبیر، سعید ابن جبیر، حجاج ابن یوسف نے بلایا۔ یہ وہ مولا کا صحابی ہے جو 2 دن میں یعنی 2 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قاری قرآن، عاشق قرآن۔ حجاج ابن یوسف نے بلایا، سعید ابن جبیر۔ حجاج کے دربار میں اس ظالم حاکم کے سامنے سعید کو کھڑا کیا گیا، کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام سعید ہے۔ کہا نہیں، بولو تیرا نام شقی ہے۔ کہ میں کیسے بولوں، میرا نام رکھا گیا ہے سعید۔ پھر کہا نہیں، تیرا نام سعید نہیں ہے، تو شقی ہے کیونکہ علی کا عاشق ہے۔ کہ میرے سوال کا جواب دے۔ کہ کون سا سوال؟ کہ یہ بتا، علی کو افضل مانتا ہے یا خلفاء کو افضل مانتا ہے؟ جناب سعید نے کہا جو اللہ کی دربار میں افضل ہے وہی میری دربار میں افضل ہے، جو اللہ کی دربار میں کمتر ہے وہ میری دربار میں کمتر ہے۔ کہ سیدھا جواب دے، بات کو گھما نہیں، علی کو افضل مانتا ہے یا خلفاء کو افضل مانتا ہے؟ کہ بتا تو رہا ہوں، جو اللہ کی دربار میں عزیز ہے وہ میری دربار میں عزیز ہے، جو اللہ کی دربار میں ذلیل ہے وہ میری دربار میں ذلیل ہے۔ کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ کہ جس طرح مجھے قتل کرو گے اللہ کرے تو بھی اسی طرح مرے۔ کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری بد دعا مجھے لگ جائے گی؟ کہ میرا کام ہے دعا کرنا، لگے یا نہ لگے۔ کہ بس اتنی دعا میں ضرور کروں گا، جناب سعید نے کہا کہ اے کاش تیرے ہاتھوں سے یہ آخری قتل ہو جو تو علی کے چاہنے والے کا کر رہا ہے۔ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، خدا یہ تو میری دعا قبول کرے گا کہ اگر میں مارا جاتا ہوں تیرے ہاتھ سے، وہ آخری بندہ ہوں جسے مارا جا رہا ہے۔ اس نے توہین جناب سعید کرنے کے لیے کہا کہ اس کو قبلے کے رخ کھڑا کیا جائے اور اس کا سر قلم کیا جائے۔ کہ جیسے قبلے کی طرف رخ کیا اور جب تلوار چلانا چاہتے تھے، جناب سعید نے قرآن کی آیت پڑھی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، قرآن کی آیت پڑھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جیسے اس نے آیت سنی کہ اس کا سر قبلے سے ہٹاؤ، دوسری طرف جا کے اس کو ذبح کرو۔ جناب سعید کو گھمایا، پھر مسکرا کر آیت پڑھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو گے وہاں پروردگار عالم ہے۔ اس نے کہا اس کو زمین پر لٹا کے اس کا سر قلم کرو، اور جب جناب سعید کو زمین پر لٹایا گیا تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی تجھے اسی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اسی مٹی میں ملایا جائے گا۔ اس نے دیکھا سعید کے چہرے سے خوشی جا ہی نہیں رہی ہے۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ تمسک ولایت اہل بیت کی خوشی ہے۔ وہ شہادت کو اپنے لیے غم نہیں مانتے تھے، خوشی مانتے تھے۔ اس اصحاب امام کا سر قلم ہوا، لیکن تاریخ لکھتی ہے سعید کی دعا قبول ہوئی۔ ودن 15 ڈیز، 15 دن میں حجاج کو ایک ایسی بیماری ہوئی جس بیماری کا کسی حکیم کے پاس علاج نہیں تھا۔ اندر بدن میں سردی محسوس کرتا تھا اور بدن کے باہر اسے گرمی اور جلن محسوس ہوتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں چیخ چیخ اور مالی یا سعید، اے سعید میری جان چھوڑتے کیوں نہیں؟ اے سعید تمہاری بد دعا مجھے لگ گئی ہے، ایسی بیماری ہے میں جی نہیں پاتا۔ اس کے سپاہی کہتے تھے یہاں سعید نہیں ہے، کہتا نہیں مجھے خوابوں میں نظر آتا ہے اور اسی بیماری میں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ دشمن علی ہے جو بلب بلب کے دنیا سے جا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا سر کاٹا جا رہا ہے لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ یہ خوشی اصحاب امام حسین کے پاس تھی۔ آج اگر ہماری زندگیوں میں یہ خوشی آ جائے، آج یہ فرح آ جائے، آج دنیا میں ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے، دنیا میں انزائٹی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنی سائنس نے ٹیکنالوجی کر لی، لیکن ہمیشہ کوئی ڈپریشن کا مریض ہے اسے گولی دیتے ہیں کہ آپ جا کے سو جائیے، اسے نشے کی گولیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ فرح اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ فرش عزا امام حسین سے آپ کو ملتی ہے۔ دنیا کی ایک قوم بتاؤ جو رونے کے بعد خوش ہوتی ہو۔ یہ مکتب علی نے، اللہ نے حسین کے آنسو میں ایسا سکون رکھا ہے کہ رونے کے بعد بڑے سے بڑا بوجھ ہو انسان کے دل سے اتر جاتا ہے۔ یعنی شیعہ ترستے ہیں رونے کے لیے، کس پر؟ حسین ابن علی پہ رونے کے لیے۔ ارے دنیا ہنسانے کے پیسے دیتی ہے لیکن یہ قوم رونے کے لیے ترستی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ کبھی امام حسین کی زیارت پہ یقیناً اس مجمع میں ہر بندہ گیا ہوگا، جب ذریعہ حسین کو دیکھتے ہو اس خوشی کو محسوس کیا کرو، یہ جنت والوں کی خوشی ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں اگر چند چیزوں کا انسان خیال رکھے، فکری طور پر، عبادی طور پر،
عملی طور پر، اخلاقی طور پر، تو انسان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ دنیا کے پاس علاج نہیں، لیکن مکتب اہل بیت کے پاس علاج ہے۔ اگر شہدائے کربلا کے طرح خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ صفات اپنے وجود میں پیدا کرو، دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ صرف آج عوامل روانی، فکری عوامل آپ کو بتاؤں جو معصومین نے بتائے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی خوش رہو اور آخرت میں بھی، یعنی وہ خوشی جو جائز خوشی ہے، ڈپریشن اور انزائٹی سے انسان نکلنا چاہتا ہے، معصومین فرماتے ہیں کچھ عوامل ریزنز ہوتے ہیں، فکری عوامل، ہمارا طرز فکر کہ ہم سوچتے کیسے ہیں۔ اگر آپ اہل بیت کے اصحاب کی طرح نہیں سوچو گے تو خوشی نہیں ملے گی۔ میں زبان سے علی ولی اللہ کہوں پر میرا سوچنا اس کی طرح نہ ہو۔ پہلی صفت فرماتے ہیں حسن ظن۔ جب تک آپ کے اندر حسن ظن نہیں ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں پوزیٹو تھنکنگ، آج اکثر لوگ جب نیگیٹو تھنکنگ میں آپ چلے جاتے ہیں تو غم آپ کا شکار کر لیتا ہے۔ اکثر وہ خواتین شکایت کرتی ہیں شک کی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ شک نیگیٹو ہے کہ مولانا بچہ گھر سے نکلا، میں صبح سے شام تک پریشان ہوں کہ پتہ نہیں صحیح سالم آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ 1 گھنٹہ ٹیلی فون نہیں آتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہیں ڈکیتی تو نہیں ہو گئی، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اسے کہتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ۔ اس سے آپ کی باڈی پہ اثر پڑتا ہے۔ فرمایا حسن ظن رکھو۔ سب سے پہلے مومن کے لیے حسن ظن رکھے۔ رسول خدا ایک جنگ میں، شاید جنگ احد ہے، کہتے ہیں جب زمین کھود رہے تھے تو کھودنے والے نے جب پتھر پہ وہ چیز لگائی تو وہاں سے ایک جرقہ نکلا، چنگاری نکلی۔ تو نبی نے چنگاری کو دیکھ کر بھی ایک پوزیٹو جملہ بولا کہ مجھے اس چنگاری کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں گر جائیں گی اور اسلام کی حکومتیں کیا ہو جائیں گی، آگے بڑھ جائیں گی۔ نبی گرامی ایک جنازے پہ جا رہے ہیں، ایک مومن ایک مسلم کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے اس مرنے والے کی برائی کرنے لگے، یہ بڑا جھوٹا تھا، یہ بڑا مکار تھا، اس کے اندر یہ صفت تھی، اس کے اندر یہ صفت تھی۔ رسول خدا نے فرمایا کیا کوئی بھی اس کے اندر اچھی عادت یا اچھی صفت نہیں تھی؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس نے پوری زندگی میں 1 رات چوکی داری کی تھی مسلمانوں کے لشکر کی، اور ہمیں لگتا ہے یہ عمل اس نے بڑا اچھے سے انجام دیا تھا۔ نبی نے فرمایا سارے اعمال کو چھوڑو، شاید خدا اسی کا ایک عمل دیکھ کے سے کیا بنا دے، جنتی بنا دے۔ کب بندوں سے پہلے اللہ کے لیے بھی حسن ظن کیا کرو۔ کسی نے امیر المومنین کو کہا کہ مولا کتنا حسن ظن کروں کہ اگر کسی مومن کو کسی غلط جگہ سے یا کسی غلط بندے کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھو تو فوراً کہو مثلا فلاں شرابی کے ساتھ گھوم رہا ہے، پہلا خیال ہمارے ذہن میں برا آتا ہے کہ یقیناً یہ بھی شراب پی کے نکلا ہے۔ کسی زانی کے ساتھ گھومے تو پہلا خیال آتا ہے یہ خدا نہ خواستہ فلاں گناہ۔ معصوم فرماتے نہیں، اچھا سوچا کرو۔ برا سوچو گے تمہارا ذہن گندا ہوگا اور تمہارا سکون کیا ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ فرمایا پہلا خیال حسن ظن کا خیال کیا کرو۔ کس نے کہا کہ مولا اگر میں نے پہلا یہ سوچا کہ مثلا شاید اس کو پیسے دیے ہوں، پیسے لینے گیا ہو، شاید اس کی ماں بیمار ہو عیادت کے لیے گیا ہو، شاید اس شرابی کو ہدایت کرنے کے لیے گیا ہو، فرمایا چاہے اس نے برا کیا ہو لیکن تو نے کیا سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے۔ اب اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر میں اچھا بھی سوچوں پھر بھی برا خیال ہے، مولا نے فرمایا 70 مرتبہ اچھے خیال کرو، 70 ٹائم اچھا سوچو اس کے لیے۔ یہ مینٹلی ٹریننگ دے رہے ہیں امیر المومنین، کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ کو عادت ہو گئی نا اچھا سوچنے کی تو یہ ہمیشہ کیا سوچے گا، اچھا سوچے گا۔ جس طرح آپ کے باڈی کے مسلز بلڈ ہوتے ہیں اسی طرح برین کے اندر بھی مسلز ہیں، وہ بلڈ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہمیشہ برا سوچتا ہے وہ ہمیشہ برا سوچتا رہے گا۔ کسی نے نیکی بھی کی کہے گا اس کا یقیناً کوئی مطلب تھا تبھی میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے۔ کسی نے کوئی گفٹ دیا تو یقیناً اس کا مطلب ہے تبھی مجھے کیا دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے۔ فرمانی 70 ٹائم اچھا سوچو۔ اس مومن نے کہا کہ مولا اگر 70 مرتبہ بھی اچھا سوچنے کے بعد بھی برا خیال آئے تو پھر کیا کروں؟ امام فرماتے اب اپنے نفس کو ملامت دو کہ اے نفس میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے۔ پھر بھی اپنی طرف کیا کرو، رجوع کرو۔ جب تک پوزیٹو تھنکنگ ہمارے معاشرے میں پیدا نہیں ہوتی تب تک ہمارے اندر ڈپریشن۔ اکثر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ نیگیٹو ہیں، یہ صرف برا سوچتے ہیں۔ بزنس کر رہا ہے
سوچتا ہے کہ کہیں زیادہ میرا نقصان نہ ہو جائے. اب یہاں پہ اچھے اور برے سوچنے کی فرمایا اللہ نے عقل دی ہے, اپنے وجود کے اندر کیلکولیشن کیا کرو, اور اس کیلکولیشن کے حساب سے اگر انسان سوچے گا تو انسان پر اللہ پہ توکل کرے گا. سب سے پہلے صحیح کیلکولیشن کر لی, اس کے بعد اللہ پہ توکل. اب اللہ پہ توکل کر کے سعی و کوشش کرو اور محنت کرو, خدا کیا عطا کرے گا, تجھے کامیابی عطا کرے گا. بعض لوگوں میں استخارہ کی بڑی بیماری ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے 10 بھائی اسلام کا اصول ہے پہلے عقل کے ساتھ کیلکولیشن کرو, نتیجہ نہیں مل رہا 4 عقل مندوں سے مشورہ لو, نتیجہ نہیں مل رہا, مطلب سب کچھ انسان نے کر لی, اب سمجھ میں نہیں آ رہا, اب کہتے ہیں کس کی طرف جاؤ, استخارے کی طرف جاؤ. لیکن ہمارے بعض لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں استخارہ کے فلاں جگہ پہ جائیں کہ نہیں جائیں. یہ بیماری ہے, وسوسہ ہے, یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے کہ آپ ہر چیز میں مردد و تردد کر رہے ہو. اس کے لیے اسلام نے منع کیا ہے. اللہ نے پھر عقل کس کے لیے دی ہے؟ عقل اسی لیے دی ہے کہ انسان کیلکولیشن کرے اور رزلٹ اپنے ذہن کے اندر لائے اور پھر اللہ پہ توکل کر کے راستے پہ چلے. اس پہ مخصوصاً شادی کے معاملات میں اکثر فون آتے, مولانا استخارہ نکالیے. علماء کہتے ہیں کبھی بھی شادی کے معاملے میں بہترین کام ہے مشاورہ کرنا. کسی انسان کی شخصیت کو پتہ کرنا ہے, آپ اس جہاں وہ کام کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, جاب کرتا ہے, وہاں جا کے پوچھ لیجئے, اس کے دوستی آپ کو بتا دیں گے, اس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہی بتا دیں گے کہ جناب کیسا ہے. لڑکی کا معلوم کرنا ہے, جس ماحول میں پلی ہے بڑی ہے اس کو دیکھ لیجئے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جس نے معصوم کا فرمان ہے, یہ دیکھو اس کو پالا کس نے ہے, ماں نے پالا, خالہ نے پالا, پھپھو نے پالا, جس نے تربیت کی ہے اس خاتون کو دیکھو, اس کی تربیت کیا ہو جائے گی, ویسی ہو جائے گی. یہ معصومین کی وہ روش ہیں جس کے لیے معصومین نے بتایا ہے. لیکن ہم ان روشوں کو چھوڑ کے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ استخارے کے قریب. اور اگر استخارہ آ جاتا ہے اچھا ہے, اور پھر شادی ہو جاتی ہے, اور پھر 3 مہینے کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں مولوی صاحب کا استخارہ صحیح نہیں تھا, ہماری زندگی کیا ہو گئی, خراب ہو گئی. سارا قصور یا مولوی پر دے دیتے ہیں یا استخارہ پہ دے دیتے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, یہ صفت حلم عقل مند لوگوں کی ہے, صفت صبر عقل مند لوگوں کی ہے. اور پوزیٹو تھنکنگ, مومن کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچتا, ہمیشہ پوزیٹو سوچتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب میری اس بات سے شاید کسی کے ذہن میں یہ شائبہ پیدا ہو کہ میں نے ہر جگہ پوزیٹو ہونا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. تعادل انسان کے وجود میں. اب آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈکیتیاں بہت ہیں. آپ کو مولانا نے کہا پوزیٹو ہونا ہے تو فون ہاتھ میں لے کے چلوں گا, کوئی چوری نہیں کرے گا. بھائی ایسا بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ عقل آپ کو بتاتی ہے کہاں پہ خطرہ ہے, تو وہاں پہ پھر شرط احتیاط ہے. انسان کو کیا کرنا ہے؟ شرط عقل احتیاط ہے. انسان کو احتیاط سے کام انجام دینا ہے. پوزیٹو مومن کے لیے کہ آپ کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ ایسے ہی ذہن میں وسوسے لا رہے ہو کسی مومن کے لیے, اس کے کردار کے حوالے سے, اس کی رفتار کے حوالے سے. اور نیگیٹو تھنکنگ تبھی آتی ہے جب انسان غیبت میں پڑتا ہے. 4 لوگوں سے آپ برائیاں سوچتے ہو, پھر ذہن میں ان برائی کو گھماتے رہتے ہو, پھر اس بندے کی نفرت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. مومن کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آل محمد واقعاً جس صفت کے مالک تھے ان کی دنیا بھی آباد تھی, ان کی آخرت بھی آباد تھی. آغائے سید بحر العلوم, یہ وہ عالم دین ہیں جن کو کئی مرتبہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی. ہمارے ایسے علماء بہت کم ہیں. مقدس سردبیلی, سید بحر العلوم, شیخ مفید, آیت اللہ مرعشی نجفی, یہ وہ علماء ہیں جن کی کئی ملاقاتیں ہیں حجت خدا سے, آقا امام سے. اب سید بحر العلوم ہمارے یہاں مومن کے لیے بہت برا سوچتا ہے, لیکن آپ نے صرف یہ نگاہ رکھنی ہے, یہ عزادار امام حسین ہے. کردار کیا ہے, رفتار کیا ہے, ہمارا نہیں جائے. فرش عزا پہ آیا ہے عزادار امام حسین, اس کی عزت ہے, اس کا احترام ہے. کیونکہ یہ کس کے فرش پر ہے, چاہے ہندو بھی آ کے بیٹھے اس کا عزت ہے, کرسچن بیٹھے, اہل سنت آئے, کوئی بھی آئے, فرش عزا یہ تو کمپلیٹ پوزیٹیوٹی کا نام ہے, محبت کا پیغام. اتنا بڑا مرجع جس کا لقب ہے علم کا دریا, جس کو دریا بھی بنایا تو وقت کے امام نے بنایا. کہتے ایک انجمن تھی عراقیوں کی, وہ محرم کے 10 دن میں 7-8 محرم کو کربلا سے پہلے آ کے رکتی تھی, اور وہاں سے ماتم کرتے کرتے یہ انجمن کے ماتمی کربلا آتے تھے. آغائے بحر العلوم ہر سال اس انجمن کے استقبال کے لیے جاتے تھے. کبھی جائیں چائے بانٹتے تھے, کبھی نیاز بانٹتے تھے. اس کا میں واقعہ کل بتاؤں گا کہ خود نیاز بانٹنے کا ثواب کتنا ہے مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام.
ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن یہ اس انجمن کے استقبال کے لیے گئے اور انجمن کے ماتمیوں نے ماتم کرنا شروع کیا. نارملی یہ جاتے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے, لیکن کہتے ہیں کہ آج آغا بہرالعلوم کی کیفیت الگ تھی. انہوں نے سر سے امامہ اتارا, پاؤں سے جوتیاں اتاری, بیچ مجمع میں چلے گئے اور ماتم کرنے لگے, گریا کرنے لگے, سر پیٹنے لگے. شاگرد کہتے ہیں ہم پریشان ہوئے کہیں لوگوں کے پاؤں میں نہ آ جائیں. بڑی مشکل سے ان کو مجمع سے نکالا, گریا کر رہے ہیں, گھر لے کر گئے. اگلے دن طبیعت بہتر ہوئی, ہم نے جا کے پوچھا آغا بہرالعلوم ہم نے کبھی آپ کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا کہ سر پیٹتے ہوئے ننگے پاؤں ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ماتم کرنے کے لیے. کہا مجھے بھی پتا ہے میری کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی. کہا ایسی کیفیت آپ کی کیوں بنی؟ کہا جب میں نے عزاداروں کو دیکھا, ماتمیوں کو دیکھا, اچانک میری نگاہ امام زمانہ پہ پڑی جو ماتمیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے عزاداری کر رہے تھے. کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں بھی چلا گیا آگے تاکہ حجت خدا کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا کروں, ماتم کروں. یہ احادیث ہیں آپ کے پانچ امام فرماتے ہیں مجلس کو مجلس, محفل حسین کو محفل حسین نہ سمجھا کرو, یہ باغ ہے جنت کے باغوں میں سے. کہ ہم شریک ہوتے ہیں تمہاری مجلسوں میں. کیوں چھٹے امام نے فرمایا بھی ذاکر نے مصائب نہیں پڑھے یہ پڑھنا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے. ان آنسوؤں کی قدر اور قیمت جانا کرو. آغا مرعشی نجفی وصیت کرتے ہیں کہ اس رومال میں جس میں میں نے امام حسین کے لیے گریہ کیا ہے وہ میرے قبر میں رکھا جائے تاکہ میں جناب زہرا کے لیے ثبوت پیش کروں کہ بی بی میں آپ کے حسین کے لیے اتنا رویا تھا. وہ سجدگاہ رکھنا میری قبر میں جس میں نے اتنے سجدے کیے ہیں. یہ بلیو رکھتے تھے آپ کے علماء, آپ کے مراجع. ایک مومن کہتا ہے میں حرم امام حسین میں رو رہا تھا. کہتا ہے کہ راقی میرے آنسو جب زمین پہ گرتے تھے یہ آنسوؤں کو لے کے اپنے چہرے پہ ملتا تھا, اپنی آنکھوں پہ ملتا تھا. میں نے کہا مومن کیا کر رہے ہو؟ کہ حسین پہ جو آنسو بہایا جاتا ہے خدا نے اس میں بھی کیا رکھی ہے, شفا رکھی ہے. میں اپنی آنکھوں کو شفا دینا چاہتا ہوں. یہ عقیدے, یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمسک یہ فرش عزا سے ملتا ہے. آغا شیخ عباس قمی کے بیٹے کو کینسر ہوا گلے کا, خواب کے عالم میں, تفصیلی واقعہ, خواب کے عالم میں جناب رسول نے کہا کہ شیخ عباس قمی مجھے حسین کی بیٹی جناب رقیہ یعنی جناب سکینہ کے مصائب سناؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ کینسر ہے, گلے سے بات نہیں کر سکتا. کہ ہم کہہ رہے ہیں نہ سناؤ. کہتے خواب کے عالم میں مصائب سنایا اور صرف ایک جملہ کہا جناب سکینہ والا کہ بابا میرے رخسار چھوٹے تھے, ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. کہ یہ سننا تھا رسول خدا غش کھا گئے. اور میں نیند سے اٹھا تو دیکھا اللہ نے میرے گلے کو کیا دیے, شفا دیے. یہ محفلائے شفا ہے میرے عزیز. مریضوں کو ان مجلسوں میں لا کے بٹھایا کرو, حسین کا واسطہ دیا کرو, خدا شفا دے گا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں, سلام کریں ان مقدس ازواج پر جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا آج کے دن کے لیے, ان مومنین کے لیے. خرج تول اصلاح امتی, یہ چھوٹا سا پرسہ امام حسین کو دینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا تمہارے آنسوؤں سے ہماری اماں زہرا کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے.